بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنی سوچ کو پانی کے قطروں سے بھی زیادہ شفاف رکھو، کیونکہ جس طرح قطروں سے دریا بنتا ہے اسی طرح سوچوں سے ایمان بنتا ہے۔ فرمان حضرت علی علیہ السلام۔ قرآن پاک کی نصیحت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر کسی بات پر تم میں اختلاف ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر اور اچھا بھی ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 59۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے کائنات کے ذرے ذرے پر قادر رب العزت، ہم آپ سے تندرستی، پاک دامنی، ایمانداری، بہترین اخلاق اور تقدیر پر بخوشی راضی رہنے کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ، موت سے پہلے ہماری مغفرت فرمائیے، ہم پر ہمیشہ رحم فرمائیے، خاص موت کے وقت ضرور رحم فرمائیے، موت کے بعد ہمارا کبھی بھی حساب نہ لینا، ہمیں اپنے والدین کے لیے ثواب جاریہ بنائیے، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے ثواب جاریہ بنائیے، ہماری دعاؤں سے بہتر اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا کیجیے، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، آمین یا رب العالمین برحمتک استغیث۔ آج انشاءاللہ سورہ دخان کی آیت نمبر 17 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں، ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا۔ اس کی تفسیر ہے، اصل میں رسول کریم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ کریم کا لفظ جب انسان کے لیے بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ بہترین شریفانہ خصائل اور نہایت قابل تعریف صفات سے متصف ہے۔ معمولی خوبیوں کے لیے یہ لفظ نہیں بولا جاتا۔ آیت نمبر 18۔ اور اس نے کہا، اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ اس کی تفسیر ہے، یہ بات ابتدا ہی میں سمجھ لینی چاہیے کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو اقوال نقل کیے جا رہے ہیں وہ ایک وقت میں ایک ہی مسلسل تقریر کے اجزاء نہیں ہیں، بلکہ سال ہا سال کے دوران میں مختلف مواقع پر جو باتیں انہوں نے فرعون اور اس کے اہل دربار سے کہی تھی، ان کا خلاصہ چند فکروں میں بیان کیا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 2 سورہ الاعراف حواشی نمبر 83 to 97، سورہ یونس حواشی نمبر 72 to 93، جلد 3 سورہ طہ حواشی نمبر 18 الف تا 52، الشورى حواشی نمبر 7 to 49، سورہ النمل حواشی نمبر 8 to 17، سورہ القصص حواشی نمبر 46 to 56، جلد 4 سورہ المومن آیت نمبر 23 to 46، سورہ زخرف آیت نمبر 46 to 59، ما حواشی۔ یہاں جو میں آپ کو بکس کے حوالے دیتی ہوں یہ اس لیے کہ جو میں بتا رہی ہوں یہ پوری تفسیر نہیں ہے تو یہ تفسیر، لیکن یہ حاشیے چھوٹے چھوٹے، مطلب تھوڑا تھوڑا سا بتا رہی ہوں، تو یہ حاشیے ہیں، یہ پوری تفسیر نہیں ہے۔ اس لیے اگر آپ نے اس کی مزید تفصیل کے ساتھ تفسیر پڑھنی یا سننی ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، اور اگر آپ نے پڑھنی ہے تو اس کے لیے میں آپ کو یہ بکس کے ریفرنس دیتی ہوں اور نمبرز بتا دیتی ہوں، تاکہ اگر آپ خود سے دیکھنا چاہیں، آپ میری بات پہ یقین نہ کیا کریں، آپ خود دیکھیں، کیونکہ آپ سے آپ کے ایمان کا جب سوال ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ آپ کو کس نے بتایا۔ ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے مجھ سے کچھ غلط ہو جائے، یا ہو سکتا ہے کہ میں کچھ غلط بول رہی ہوں یا میں کچھ غلط نہ بتا رہی ہوں۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ پھر بھی خود بھی دیکھیں، جو میں نمبر بتاتی ہوں، جو آپ کو آیت کا نمبر بتاتی ہوں اور آگے اس کی تفسیر بتاتی ہوں، اور ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میں کس مفسر کی تفسیر آپ کو بتا رہی ہوں، تو آپ اس کو نکال کے کبھی نہ کبھی ٹائم نکلے تو ضرور دیکھیے گا۔ میں یہ اس لیے نہیں بتاتی کہ آپ آنکھیں بند کر کے، کیونکہ اس کا سوال آپ سے ہوگا، آپ نے کیا کہنا ہے کہ مجھے وہ فلاں میں ویڈیو سنتی تھی تو اس کی وجہ سے میں نے اس پہ یقین کر لیا، یا میں سنتا تھا تو میں اس پہ یقین نہیں۔ کوئی بھی مولانا ہو، مفسر ہو، کوئی بھی ہو، آپ کو کوئی بھی کچھ بتا رہا ہو،
اس کی چیز پہ آنکھیں بند کر کے یقین نہ کیا کریں، آپ خود اس کی تفصیل دیکھیں۔ جیسے میں ساتھ اگر میں آپ کو کوئی حدیث بتاتی ہوں تو میں اس کا آپ کو نمبر بتا دیتی ہوں، آپ وہ جا کے خود بھی تصدیق کریں، کیونکہ میں بھی اگر کوئی حدیث سنتی اور دیکھتی ہوں تو میں اس کی تصدیق کرتی ہوں کہ میں اگر بتاؤں گی تو وہ غلط اگر ہو گئی تو اس کا گناہ ہوگا، گناہ کے لیے تو میں یہ کام نہیں کر رہی نا۔ لہٰذا آپ سے معذرت چاہتی ہوں کہ کافی سارا ٹائم آپ کا لے لیا ہے، لیکن بہترین یہی ہے کہ کوشش کریں آپ کو جب ٹائم ملا کریں تو آپ خود بھی اس کو دیکھیں۔ ہاں پہلے سنیں ضرور، لیکن جیسے جیسے آپ کو ٹائم ملے کوئی پہلے والے پارے سے سٹارٹ کر لیں کہ ایک چیز دیکھتے رہیں۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اصل میں ادو الیہ عباد اللہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان کا ایک ترجمہ تو وہ ہے جو اوپر ہم نے کیا ہے، اور اس کے لحاظ سے یہ اس مطالبے کا ہم معنی ہے جو سورہ اعراف آیت نمبر 105، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 45، سورہ شعراء آیت نمبر 17 میں گزر چکا ہے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دو۔ دوسرا ترجمہ جو حضرت عبداللہ بن عباس سے منقول ہے یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میرا حق ادا کرو، یعنی میری بات مانو، مجھ پر ایمان لاؤ اور میری ہدایت کی پیروی کرو، یہ خدا کی طرف سے تمہارے اوپر میرا حق ہے۔ بعد کا یہ فکرہ کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اس دوسرے مفہوم کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی بھروسے کے قابل رسول ہوں، اپنی طرف سے کوئی بات ملا کر کہنے والا نہیں ہوں، نہ اپنی کسی ذاتی خواہش یا غرض کے لیے خود ایک حکم یا قانون گھڑ کر خدا کے نام سے پیش کرنے والا ہوں۔ مجھ پر تم یہ اعتماد کر سکتے ہو کہ جو کچھ میرے بھیجنے والے نے کہا ہے وہی بے کم و کاست تم تک پہنچاؤں گا۔ واضح رہے کہ یہ دو فکرے اس وقت کے ہیں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی دعوت پیش فرمائی تھی۔ آیت نمبر 19، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں۔ اس کی تفسیر ہے، دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے مقابلے میں جو سرکشی تم کر رہے ہو یہ دراصل اللہ کے مقابلے میں سرکشی ہے، کیونکہ میری جن باتوں پر تم بگڑ رہے ہو وہ میری نہیں بلکہ اللہ کی باتیں ہیں، اور میں اسی کے رسول کی حیثیت سے انہیں بیان کر رہا ہوں۔ اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں یا نہیں تو میں تمہارے سامنے اپنے مامور من اللہ ہونے کی صریح سند پیش کرتا ہوں۔ اس سند سے مراد کوئی ایک معجزہ نہیں ہے بلکہ معجزات کا وہ طویل سلسلہ ہے جو فرعون کے دربار میں پہلی مرتبہ پہنچنے کے بعد سے آخر زمانہ قیام تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون اور اس کی قوم کو سال ہر سال تک دکھاتے رہے۔ جس سند کو بھی ان لوگوں نے جھٹلایا اس سے بڑھ کر صریح سند آپ پیش کرتے چلے گئے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 4 سورہ زخرف حواشی نمبر 42-43، آیت نمبر 20، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ آیت نمبر 21، اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔ اس کی تفسیر ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیش کردہ ساری نشانیوں کے مقابلے میں فرعون اپنی ہٹ پر اڑا ہوا تھا، مگر یہ دیکھ کر کہ ان نشانیوں سے مصر کے عوام اور خواص روز بروز متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس کے ہوش اڑے جا رہے تھے۔ اس زمانے میں پہلے تو اس نے بھرے دربار میں وہ تقریر کی جو سورۃ زخرف آیت نمبر 51-53 میں گزر چکی ہے۔ ملاحظہ و حواشی سورہ زخرف 45-49، پھر زمین پاؤں تلے سے نکلتی دیکھ کر آخرکار وہ اللہ کے رسول کو قتل کر دینے پر آمادہ ہو گیا۔ اس وقت جناب نے وہ بات کہی جو سورہ مومن آیت نمبر 27 میں گزر چکی ہے کہ انی اعوذت بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، یعنی میں نے پناہ لی اپنے رب اور تمہارے رب کی ہر اس متکبر سے جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اسی بات کا حوالہ دے کر فرعون اور اس کے ایان سلطنت سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے سارے حملوں کے مقابلے میں اللہ رب العالمین سے پناہ مانگ چکا ہوں۔
اب تم میرا تو کچھ بگاڑ نہیں سکتے، لیکن اگر تم خود اپنی خیر چاہتے ہو تو مجھ پر حملہ آور ہونے سے باز رہو۔ میری بات نہیں مانتے تو نہ مانو، مجھ پر ہاتھ ہرگز نہ ڈالنا، ورنہ اس کا بہت برا انجام دیکھو گے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 22 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔